الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات دوسری پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرکہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. سب پڑھیے. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا شوق نہ ہو تو میری نماز ایسے ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں. میرے رکوع کا کوئی فائدہ نہیں، میرے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ نماز تم نے ہی دی ہے مجھے. اگر تیرا شوق نہیں، تیرا عشق نہیں، تیری محبت نہیں تو پھر یہ ایسے ہی ایک ایکسرسائز ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. یہ جو امام کھڑا ہوتا ہے نا وہ اور امام ہے، یہ عشق امام ہے. امام عشق، امام جو آگے لیڈ کرتا ہے، اور عشق وہ ہے جو ہماری حضور کی محبت کا امام ہے.
حضور کے عشق کا امام ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو جس طرح یہاں امام نہیں ہوگا پھر جماعت تو نہیں ہوگی نا۔ تو عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر نہ ہماری نماز ہے، نہ ہمارا روزہ ہے، نہ ہمارا صدقہ ہے، نہ ہمارا عمرہ ہے، نہ ہمارا حج ہے۔ یہ ٹکریاں ساری ہیں، اس کی تہہ تک پہنچنا ذرا۔ بڑے بڑے منافق یہ لکھ کر لگاتے ہیں یہ مدینہ شریف نہیں جانا، حج جو ہے مکہ شریف میں ہی ہے، وہاں کو جاتے ہو، ان کو کیا پتہ ہے؟ ان کا جو اندر ہے وہ خالی ہے حضور کی محبت سے، وہ برتن اس قابل نہیں ہے۔ حضور کی محبت عشق وہاں آئے گا جو برتن صاف ہوگا، جو برتن حضور کی محبت کے قابل ہوگا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب تمہیں کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، تجھے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اے میرے محبوب تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، تو میری توحید بیان کر اور میں تیری رسالت بیان کرتا ہوں۔ رسالت کے بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے منافق، بڑے بڑے بے ایمان گزرتے جائیں گے زمانے قیامت تک، وہ ختم ہو جائیں گے۔ رسالت کے منکر ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے بعد بھی رسول اللہ کا نام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب میں تم پر درود پڑھتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سورہ احزاب کی سیدھی آیت ہے، میں اور میرے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، منکروں کو نہیں، کافروں کو نہیں، بد مذہبوں کو نہیں، ایمان والو۔ ایمان والا وہی ہوگا جو ہی توحید مانے گا، جو رسالت مانے گا۔ تو اس لیے اے میرے محبوب تو میرا ذکر کرتا رہے، میری توحید بیان کرتا رہے، میں تیری رسالت بیان کرتا رہوں۔ ہم ان کی کیا کریں؟ یہ تو مر جائیں گے، ان منکر جو مر جائیں گے، رسالت کے منکر مر جائیں گے، میرے منکر مر جائیں گے، تو میں بھی زندہ ہوں، حی القیوم۔ ہم نے تو اس کی بات کرنی ہے جس نے رہنا ہے۔ اگر اللہ نے رہنا ہے تو محمد رسول اللہ بھی رہنا ہے۔ سب کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا جان سے بولا کریں یار، روزے سے طاقت آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ رسالت کے نعرے قیامت میں اللہ کے سامنے فرشتے آپ کی آواز میں کھول دیں گے، یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی آواز میں اللہ کے سامنے نعرہ آئے گا اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کہے گا ان کو جنت میں لے جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اعمال نہ پوچھے یہ پوچھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ اس سے حساب و کتاب نہیں لینا، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کا عاشق ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول کی بڑی شان ہے۔ جاہلوں کو کیا پتہ ہے، بے ایمانوں کو کیا پتہ ہے، ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، وہ ایسے مسلمان بنے پھرتے ہیں، جہنم میں جانے والے مسلمان۔ جہنم میں بھی مسلمان ہوں گے تو جنتی کریں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ کہتے ہیں میں یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا، میں اللہ کے نبی کا دشمن تھا، میں ان پر درود شریف پڑھتا تھا، میری نماز میں حضور میرا امام نہیں تھے، حضور کا عشق میرا امام نہیں تھا، میں حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا تھا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا تھا، یتیموں کا خیال نہیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، مکر کرتا تھا، فریب کرتا تھا، جہنم کا سامان کرتا تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ وہ کہیں گے دنیا میں تیری شکل تو بڑی ایسی معلوم ہو، داڑھ چھوڑا ہوا ہے، بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے نعرے مارتے ہو ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول تو وہاں پہنچا ہوگا، وہ جھوٹا عاشق رسول ہے۔ جو عاشق رسول ہے وہ اللہ کہتے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے، ان کو جنت ملے گا۔ اعمال نہ پوچھے یہ پوچھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔
مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، سب کے سبحان اللہ، حضور نے اشارہ کرنا ہے سب کی نجات ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا میں پل صراط کے پاس میں کھڑا ہوں گا، جو میری امت گزرے گی جبریل نے پل صراط پر پار بچھائے ہوں گے، لیکن میرا امتی جب گزرے گا وہ میری زیارت کر کے پروں سے پہلے گزر جائے گا، پر کو خبر نہیں ہوگی، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضور تو اپنے امتی اپنے عاشق کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں، ان کی رحمت پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، تو جب حضور یہاں ہمارا خیال کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا فکر ہے، لیکن سچی عشق چاہیے، شکا سچی محبت چاہیے، پھر یہ سارے کام ہوں گے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور تیرے صدقے سے تیری امت سے بڑی محبت ہے، لیکن امت ساری نہ سمجھے، بدماش بھی نہ امت میں سمجھے، بے ایمان نہ امت میں سمجھے، جھوٹے نہ امت میں سمجھے، چور نہ امت میں سمجھے، ڈاکو نہ امت میں سمجھے، امت میں وہ ہیں جو عشق مصطفیٰ پہ جان دیتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو مشکل آتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، نوٹ کرو اس کو، جو یا رسول اللہ کہتا ہے حضور کی اس کو زیارت بھی ہوتی ہے، یہ آواز ہے نا، یا اے اللہ کے رسول، تو جب آپ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول تو اللہ کا نبی نہیں کہتا لبیک امتی، میرے امتی میں حاضر ہوں، حکم کر مجھے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور تیری امت سے بڑی محبت ہے، شہر رمضان، یہ رحمت کا مہینہ دے دیا میں نے آپ، شہر کے معنی مہینہ، شہر کے معنی مہینہ، رمضان مہینہ، رمضان رمضان کا مہینہ، سارے قرآن میں جو مہینے کا نام آیا وہ رمضان کا آیا ہے اور کسی مہینے کا نہیں آیا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہی کا بھی تھا، یہ قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا شہر رمضان، اس سے بڑی کیا عظمت ہے کہ قرآن میں نام آ گیا، رمضان کا مہینہ۔ آگے اللہ نے اور کہا اور تعارف کرایا، بات لمبی کر دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، سب کے سبحان اللہ، بات تو مختصر سی ہے، رمضان کا مہینہ سمجھ آ گئی، لیکن آگے رب آگے چل رہا ہے، سمجھ تو تمہیں آ گئی ہے، اور سنو، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، جس رمضان کی یہ شان ہے جس میں اس کی شان کو اور بڑھانے کے لیے اللہ کہتا ہے اس میں قرآن نازل ہوا، اور جس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان ہے، تو جس میں محمد رسول اللہ تشریف لائے اس کی شان کتنی ہے، الذی انزل فیہ القرآن، پھر آگے قرآن کی بات کر دی، پہلے رمضان کی بات کی رب ذوالجلال نے، پھر بات کی اس میں قرآن نازل ہوا، پھر تیسری بات کی ہدی للناس، قرآن کی بات آگے آ گئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، سب پہ سبحان اللہ، اس میں سب کو شامل کر لیا، ہدی للناس، جس طرح قرآن میں آتا ہے قولوا للناس حسنا، قرآن کہتا ہے لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو، سب پہ سبحان اللہ، للناس، اس میں سب آ گئے، جو بھی ہیں جو بھی پیدا ہوئے ہیں سب حضور کی امت میں ہیں، ہدی للناس، ان کے لیے ہدایت ہے،
ہدی للناس و بینات، اس میں رہنمائی ہے۔ فرقان ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، یہ فرقان ہے قرآن، یہ حرام و حلال میں فرق کرتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے، یہ ہر برائی اور اچھائی میں فرق کرتا ہے۔ یہ مہینہ تمہیں دیا گیا ہے حضور کے صدقے سے، اس لیے حضور کی محبت، حضور کا جو عشق ہے، اس لیے بہت سی احادیث آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا محبت ہے، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دل میں حضور کی محبت ڈال دی ہے۔ حضور کے دشمن بڑے پھرتے ہیں، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے دیکھو ذرا، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کوئی سمجھ عقل نہیں ہے، کوئی اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، بے ہدایت لوگ۔ یہ قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، لیکن یہ قرآن کے مرغ ہیں، ہدایت کیسے آئے گی ان کو؟ ہدایت تو اس کی آئے گی جو قرآن کو مانے گا، صاحب قرآن کو مانے گا، اس کو آئے گی نا۔ اس لیے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور اشارہ کر دیں بات بن جاتی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، سب کے سبحان اللہ۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ حضور دن کو کہہ دیں کہ رات ہے، رات ہو جاتی ہے۔ اگر حضور رات کو کہہ دیں یہ دن ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ راتیں حضور کی غلام ہیں، حضور کے اشارے بھی چلتی ہیں۔ اگر اشارہ کرے تو سورج رک جائے۔ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آنکھیں کھولی، علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں، اب تم یہ بتاؤ قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ سب کہیں سبحان اللہ۔ ادا وہ ہوتی ہے جو وقت میں نماز ہو، قضا وہ ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے بعد نماز ہو۔ علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے تو ادا ہی پڑھنی ہے، قضا کیوں پڑھوں؟ میں نے ادا پڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، تو سورج غروب ہو چکا تھا، حضور نے اشارہ کیا سورج واپس آ گیا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، سب کے سبحان اللہ۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، نماز قربان کر دی حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، نماز چلی جائے۔ یہ 100 نمازیں قربان ہے حضور کی نیند پر۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ 5 نمازوں میں سے عصر کی نماز اعلیٰ ہے، اس کا حکم جائے دیا۔ وہ نماز باری، وہ نماز قربان کی جو سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ تو جس حضور کے نام پر سورج واپس آ جائے، جس حضور کے نام اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے، ہم اس کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس دور میں بھی بڑے بڑے مجاہد گزرے ہیں، علم الدین غازی شہید رحمت اللہ علیہ، جس ہندو کو مارا تھا، اس حضور کے بارے میں کتاب لکھی تھی، اس کا وہاں مزار ہے، لاکھوں کروڑوں کا وہاں پر جنازہ تھا،
اور پیر بہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تو ایک عام بندہ تھا لیکن تیرا درجہ ہم سے کئی گنا اوپر ہو گیا۔ تو بات حضور کے شقی ہے، یہ حکومتیں، یہ دور، یہ وزراء، یہ کبرا، یہ ایسے چکر ہے، یہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، مر جائیں گے سارے، لیکن میرے آقا کا نام رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت، ان کا عشق عطا فرمائے۔ آج خاص دعا بھی کرنی ہے، ہمارے ایک بڑے مہربان ڈاکٹر صاحب لندن میں ہیں، ان کا فادر اللہ اور ان کا بردر اللہ بیچارہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور مسجد کے لیے آگے بھی ہم شروع کر رہے ہیں، حصہ سارا جو ہے وہ گرا کر اس میں وضو خانے، غسل خانے، وہ سارا انتظام کر رہے ہیں۔ اب سیڑھیوں میں ریلنگ بھی لگ گئی ہے، تو آپ دعا کریں اور دعا بھی کریں۔ ہم نے آپ اس میں شامل رکھنا ہے، بے شک کیش میں شامل نہ ہو، دعا کریں آپ، تو دعا کریں گے سارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے